السلام علیکم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کو کہا جاتا ہے الفاتحہ۔ اس کا مطلب وہ سورہ ہے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے۔ نبیوں کے انوسار اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورتوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور ساری سورتوں میں سے اسے انہوں نے صحیح کا درجہ دیا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا، الحمدللہ رب العالمین قرآن کی ماں، کتاب کی ماں اور پاک قرآن کے ساتھ دہرائی گئی ہے، آیتوں کی ماں ہے۔ اسے الحمد اور الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ ان کے رب نے کہا، نماز کا مطلب الفاتحہ میرے بندوں کے بیچ دو حصوں میں بانٹی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس دنیا کو پالنے والا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندوں نے میری تعریف کی ہے۔ الفاتحہ کو نماز کہا جاتا ہے کیونکہ اسے پڑھنا نماز کی پاکیزگی کے لیے ایک شرط ہے۔ الفاتحہ کو الشفاء علاج بھی کہا جاتا ہے۔ اسے الرقیہ علاج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحیح میں ابو سعید دوارا ایک صحابی کی کہانی سنائی گئی ہے جس نے الفاتحہ کا استعمال ایک قبیلائی سردار کے علاج کے لیے کیا تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ جیسا کہ ابن عباس کا داتا اور ابو العالیہ نے بیان کیا ہے، الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا، نچے ہی ہم نے تمہیں 7 متانی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں پردان کی ہیں، اور سورہ الفاتحہ اللہ سب جانتا ہے۔ الفاتحہ میں کتنی آیتیں آئی ہیں؟ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ الفاتحہ کے زیادہ تر قول صحابہ کے ایک سموع، تابعین اور کئی پیڑھیوں کے لوگوں کے انوسار بسم اللہ اپنی شروعات میں ایک الگ آیت ہے۔ اگر اللہ نے چاہا اور ہمیں اس پر بھروسہ ہے تو ہم اس وشے پر لوگوں کو کہنا ہے کہ الفاتحہ میں 25 شبد ہیں اور اس میں 113 اکشر ہیں۔ اسے ام الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تفسیر کی کتاب شروعات میں اپنی صحیح میں البخاری نے کہا، اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے اور کیونکہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ام الکتاب اس ارتھ سمایا ہے۔ ابن ظاہر نے کہا، عرب ہر اس ویاپک چیز ارتھ جس میں کا کوئی ششٹ شامل ہو ام کہتے ہیں۔ الحریرہ ادھارن کے لیے وہ مستشک کو گھیرنے والی توچا کو ام الحرارہ پنکتیاں کہتے ہیں۔ وہ اس جڑے کو بھی ام کہتے ہیں جس پر سونے کی پنکتیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، مکہ کو ام القرا گاؤں کی ماں کہا جاتا تھا کیونکہ یہ سب سے بڑا اور سبھی گاؤں کی مکھیا ہے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دھرتی مکہ سے ہی بنی ہے۔ الفاتحہ۔ الحمد سورہ کا تفسیر ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں نے کوشش تھوڑی سی اور کریں گے اچھے سے۔